बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इस्लाम ने किसी के पैदा होने पर या किसी के मरने पर किसी किस्म की खुशी या ईद मनाना लाजमी भी करार नहीं दिया है। अगर कोई इल्तिज़ामन कर लेता है तो उसको बिदात से ताबीर किया है, नाजायज़ कहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादा हज़रत इब्राहीम का जब इंतकाल हो तो उन्हीं दिनों में सूरज ग्रहण हुआ। बहुत सारे लोगों में ये मुज़ाकरा चला कि हज़रत इब्राहीम के वफ़ात के गम में इस तरह हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये सूरज का ग्रहण होना या चाँद का ग्रहण होना ये किसी के पैदा होने या वफ़ात होने पर नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह की निशानियाँ हैं जो कभी कभी ज़ाहिर कर लेता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहज़ादे हज़रत हसन हज़रत हुसैन पैदा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तय्यबा में उनके बहुत सारे साल गुजर गए, लेकिन कभी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पैदाइश के दिन को खुशी या इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं किया। इसी तरह सहाबा किराम में जिस तरह पैदाइश के लिए कोई खुशी कोई प्रोग्राम करने की इस्लाम ने ज़रूरी करार नहीं दिया है, इसी तरह किसी की वफ़ात पर गम दुख मातम करना, ये चीज़ें करना, ये भी इस्लाम के रूह से जायज़ नहीं है। माह मुहर्रम और हराम के हवाले से हम ये बात अपने कई वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुके हैं कि इसमें इसकी जो फजीलत है ये इस्लाम से बहुत पहले से है। अरब इसको जो ज़माने जाहिलियत में भी इसको हराम महीनों में मोहतरम महीनों में शुमार करते थे और एहतराम करते थे। इस्लाम ने आकर उसी चीज़ को बरकरार रखा। तो इसमें हुर्मत, इसमें जो फजीलत और इज़्ज़त आई है तो ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से नहीं हुई, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को जो जिला बख्शा गया, जो उसकी जो खुशनुमाई हुई और उसमें मज़ीद निखार आया, वो इस माह मुहर्रम में वाक़ा होने की वजह से हुआ। एक शिया आलिम को मैंने सुना, वो कहते हैं कि जवाद नक़वी का इस तरह शहनशाह नक़वी है, दूसरे इनके शिया उलमा हैं, उनसे मैंने सुना कि अहले सुन्नत वल जमात ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस शहादत को घटाने के लिए माह मुहर्रम के आगाज़ यानी यकम मुहर्रम के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत को साथ में मिला दिया। और अब अहले सुन्नत वल जमात अशरे उमर व हुसैन मना रहे हैं, जिससे उनके नज़र में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और उसकी जो इज़्ज़त और फजीलत में कमी आ रही है। आज के वीडियो का ये मकसद है कि पहले हम ये बात तय करें कि दिन के वफ़ात के दिन पर, शहादत के दिन पर प्रोग्राम करना या इस तरह चीज़ें करना पहले इस्लाम के रूह से तो ये जायज़ नहीं है। अगर कोई आदमी करता है कि न करने से इज़्ज़त में कमी और करने से इज़्ज़त में बढ़ोतरी होती है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 मुहर्रम को शहीद हुए, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकम मुहर्रम को शहीद हुए। तो वो यकम मुहर्रम को शहीद होने से उसकी फजीलत और इज़्ज़त में कोई बढ़ोतरी हुई, या अगर ज़िलहज्जा में हो जाता है तो इसमें कोई कमी आ जाती है? बिल्कुल नहीं। उनकी इज़्ज़त, उनके रिफ़ात शान, उनकी बुलंदी अपने जगह पर कायम है, चाहे वो जिस महीने में भी होते हैं। तो हमने ज़रूरी समझा कि अपने मुसलमान भाइयों को ये बात बता दें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की तारीख़ क्या है।
تو ہم آپ کو مورخین اور محققین کی رائے اور پھر اس میں جو ترجیح ہوگا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ تاریخ طبری ہے، اس نے بہت سارے اقوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے نقل کیے۔ اجمالاً ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن ذی الحجہ کے ابھی 3 راتیں باقی تھی تو اس کی شہادت ہوئی۔ تو بدھ کے رات کو جب شہادت ہوئی تو جو بدھ کا دن تھا اسی دن وہ دفن ہوا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بدھ کے دن ذی الحجہ کے 4 راتیں باقی تھی، حضرت عمر زخمی ہوئے، اتوار 1 محرم کو دفن ہوئے۔ تیسرا قول جو علامہ طبری نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے 26 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے ہیں، یعنی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ 3 دن زندہ رہتے ہیں تو 23 تاریخ کو 23 ذی الحجہ کو وہ زخمی ہوئے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ بروز بدھ 26 ذی الحجہ کو شہید ہو گئے، یہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ بدھ کے دن شہید ہو گئے تو اس سے 3 دن پہلے وہ زخمی ہوئے تھے۔ پانچواں قول یہ ہے، امام زہری نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ 23 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور 26 کو وفات۔ یہ 5 اقوال علامہ طبری نے، کچھ اور اقوال بھی ہے، ان کو نقل کیا ہے۔ تاریخ مسعودی میں وہ فرماتے ہیں کہ بروز بدھ ذی الحجہ کے 4 دن باقی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ ابن کثیر لکھا ہے کہ زخم 26 ذی الحجہ کو لگا، 3 دن زندہ رہے، تو مطلب یہ ہے کہ جو چاند رات تھی ماہ محرم الحرام کی، اس میں وہ وفات ہوا اور 1 محرم الحرام کو دفن ہوا۔ یہ ابن کثیر کا راجح قول ہے۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ چہارشنبہ کی رات کو 27 ذی الحجہ کو وفات ہوا۔ اب ان اقوال کو اگر مزید تدقیق اور باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو ان میں ایک دن کی اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ تو جن لوگوں نے 27 کو یا 26 کو شہادت کہا ہے تو انہوں نے چونکہ جو زخم لگا تھا اسی روایت کو لیا ہے تو اسی کو شہادت کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ اسی زخم سے وہ شہید ہو گئے۔ یہ علامہ ابن عساکر ہے، تاریخ دمشق میں لکھتا ہے کہ 1 محرم الحرام کو شہادت ہوئی بروز ہفتہ۔ امام واقدی نے بھی 1 محرم الحرام کو شہادت لکھا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ میں علامہ واقدی اپنے بہت سارے روایت ضعیف بھی ہوں گے، اس کے حکایات، اس کے رد قدح، بہت سارے اس پر اعتراضات ہو سکتے ہیں، لیکن تاریخ اور خاص کر قرون اولیٰ کی تاریخ میں وہ اپنا ایک مقام رکھتا ہے۔ تو اس نے 1 محرم الحرام کو لکھا ہے اور علامہ ابن عساکر نے بھی اسی کو ترجیح دیا ہے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے اور چاند رات یعنی 1 محرم کی جو چاند رات ہے اس میں اس کی وفات ہوئی اور دن کو وہ دفن ہوئے، 1 محرم کا جو دن تھا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشرہ میں لکھا ہے کہ 28 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی۔ علامہ شبلی نعمانی نے 26 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے، چاند رات محرم کو شہادت ہوئی۔ علامہ یوسف ندانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کے حل میں لکھا ہے
کہ 26 کو زخمی ہوئے، 29 ذی الحجہ چاند رات کو وفات ہوئی، اور 1 محرم الحرام کو آسودہ خاک ہوئے۔ اب ان روایات کو آپ غور سے پڑھیں، دیکھیں۔ یہ تقریباً میں نے ان تمام روایات کا احاطہ کیا ہے اجمالاً، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے۔ اس میں بہت سارے ایسے مورخین ہوں گے، صاحب کتاب ہوں گے، جن کے ساتھ اہل تشیع کا اختلاف ہو سکتا ہے، بہت سارے ہوں گے جن کے ساتھ وہ اتفاق کرتے ہیں، مثلا علامہ واقدی ہے، علامہ ابن خلدون ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، شیعہ بھی کرتے ہیں، علامہ طبری ہے۔ تو جب ہم ان تمام روایات کو دیکھتے ہیں اور متاخرین کی ترجیح کو دیکھتے ہیں تو 1 محرم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بنتی ہے، یا 1 محرم کے رات کو شہید ہوئے، دن کو دفن ہوئے، اور یا جو ہے دن کو ہی یعنی 1 محرم کو ہی شہید ہوئے، زخمی اس سے پہلے ہوئے۔ اگر 4 دن باقی رہتے تھے اور وہ 4 دن زندہ رہتا ہے جیسے کہ بعض روایت میں ہے، تو پھر 1 محرم کو ہی اس کی شہادت ہوئی۔ اگر 3 دن زندہ رہتا ہے زخمی ہونے کے بعد تو پھر 29 کو یعنی چاند رات کو، محرم کی چاند رات کو اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ محرم میں شہید ہونے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں یا اس کی فضیلت میں کوئی اضافہ ہوا۔ وہ اپنے آپ میں خود ایک فضیلت ہے، اس کی فضیلت مسلم ہے، محرم میں شہید ہو یا ذی الحجہ میں شہید ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ محرم کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، ذی الحجہ کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن شہادت میں یہ روایات ہیں اور ان میں جو راجح بات یہ ہے کہ اس کی جو شہادت ہے وہ 1 محرم کو ہوئی۔ اب اگر اہل سنت والجماعت وہ اس کو عشرہ عمر و حسین مناتے ہیں تو اس میں شیعوں کو کیوں جلن ہوتی ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح وہ حضرت حسین کی شہادت کا دن مناتے ہیں، اسی طرح اہل سنت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین دونوں کے لیے جلسے کرتے ہیں، سیمینارز منعقد کرتے ہیں۔ ویسے اسلام کے تعلیمات تو یہ ہے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنے آئندہ نسلوں کو ان فضیلتوں کو منتقل کرنا بھی ایک کام ہے۔ اس لیے اگر کوئی بغیر بدعات کے اور بغیر لزوم کے کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ تو یہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جو حقیقت اور اس کی تاریخ کا تعین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔